بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکامات میں یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اور مختلف آیات میں یا ایھا الناس بھی کہہ کر خطاب فرمایا کہ اے لوگو۔ جس وقت خطاب کا یہ انداز ہوتا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں کچھ اسی طرح کے احکامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی خطاب فرمایا، اور چونکہ سورہ لقمان کا ہمارا یہ آج کا جو سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے، عنقریب اس کا اختتام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کا بدلہ نہ بنے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی کام آنے والی اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی، اسے نفع پہنچائے گی۔ ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم کے پر دھوکے میں مبتلا کرے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر مختلف احکامات ہیں۔ سب سے پہلا حکم خوف خدا اور خشیت الہی کا ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے کفار تم بھی ڈرو اور اسلام قبول کر لو، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں تم بھی اللہ سے ڈرو کہ اس کے احکامات میں کوتاہی نہ ہونے پائے، معصیت کی طرف مت جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور اکمل پیروی اختیار کرو۔ ناظرین، اسلام نے سزاؤں پر جو اعتماد کیا وہ کم، اور انسانوں کے دل کی دنیا بدلنے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ مطلب یہ ہے، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر اگر کوئی شخص جرم چھوڑتا ہے، کسی برائی کو ترک کر دیتا ہے سزا کے خوف سے، لیکن اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے اندر کو بدلا، انسان کے اندر کے انسان کو چینج کیا، اور وہ اس انداز سے کہ اسے خوف خدا کی تلقین کی۔ اللہ سے ڈرو۔ وجہ یہ ہے کہ جو بڑے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، بڑے جرموں کو اختیار کرتے ہیں، وہ تو فزیبلٹی بنا کر چلتے ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، قانون دانوں کو وہ خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں سزا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ بالکل بے دھڑک ہو کر کے جرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے مجرمین ایسے ہیں جن کے سارے جو ورق ہیں وہ سبھی کالے ہیں، دھن کالا، ان کا من کالا، ان کے معاملات کالے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں بظاہر سرخرو نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قانون کے شکنجے سے وہ باہر نظر آتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ اس سے واقف ہے۔ لیکن اسلام نے جو تلقین فرمائی کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی نہ تو چھوٹے جرم کی طرف جائے گا، نہ کسی بڑے جرم کو ایک فیزیبلٹی بنا کے کرے گا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، قیامت کا دن، کہ جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا کہ دنیا کے اندر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنی ساری خواہشات اور آرام کو قربان کر دیتا ہے، اور وہ بہت سی وہ قربانیاں دیتا ہے جو شاید کسی اور کے لیے نہ دے، لیکن بس وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد۔ لیکن بتا دیا گیا کہ بروز قیامت وہ دن ہے کہ جس دن باپ دیکھے گا کہ بیٹا عذاب میں گرفتار ہے، وہ یہ کہے گا کہ آج مجھے میری فکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کام آنے والی اولاد ہوتی ہے، تابع فرمان ہے، ایک بیٹا ہے جو کما کر دیتا ہے اور آسائشوں کا بھرپور خیال رکھتا ہے، والد کو، والدہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اپنی ساری ایفرٹ وہ کرتا ہے اور ہر طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن کل بروز قیامت یہی اولاد اگر مثال کے طور پر والدین غیر مسلم ہوئے یا گناہ گار ہوئے اور عذاب میں گرفتار ہوئے تو یہ اولاد دیکھنے کے باوجود بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ اور فرمایا کہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ آج یہ کہا جاتا ہے، بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جناب دنیا کے ساتھ
ادب ملا کر چلنا چاہیے، بس جیسی روش ہو ویسا اپنے آپ کو کر لینا چاہیے، اور تھوڑا بہت معاملہ ہو تو درگزر کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر آج دنیا زیادہ کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کو بھول چکی ہے، تم ایسا مت کرنا۔ اگر آج دنیا فیشن کو دیکھ کر کے بے حیائی کی طرف مائل ہو گئی ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ آج اگر وہ اخلاق کی پستی کے اندر ہے، تم اللہ کی معصیت کا راستہ اختیار مت کرنا۔ اگر وہ آج عبادات کو ترک کر چکی ہے تو تم نے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں بڑا دھوکہ دینے والا دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اللہ کے علم کے معاملے میں۔ ناظرین، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ کریم پروردگار ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، معاف فرمائے گا، دیکھو نا ابھی بھی تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، حالانکہ بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود رب کرم کرتا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا سلسلہ رکھا، چھوٹ دی ہے، لیکن کل بروز قیامت اس کے علم میں ہر چیز ہے، کس نے کیا کیا، ہر معاملے کا احتساب دینا۔ چنانچہ ہر عمل کے بارے میں فکر کرنی ہے، کہیں یہ سوچ کر کہ رب کریم غفور الرحیم ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ، وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی پروردگار نواز رہا ہے تو یہ نوازشات کا سلسلہ آخرت میں بھی رہے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آخرت کے اندر تو اچھے کام کیے تو اچھا بدلہ، اور برے کام کیے تو سخت ترین عذاب میں گرفتار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا اور فکر آخرت اور اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة